یہ آیت نمبر 47 ہے اور صفحہ نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: یا بنی اسرائیل، یا مطلب اے بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے کی، علیکم تم پر، اور وانی اور اس بات کو کہ میں نے فضلتکم تم کو بڑائی دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس اس دن سے کہ مطالبہ ادا نہ کرے گا کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے، نفس کوئی شخص، عن نفس دوسرے شخص کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور قبول نہ کی جائے گی اس کی طرف سے، منہا اس شخص کی طرف سے، شفاعت سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس کی طرف سے، عدل بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ تفسیر: اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل یہ 12 قبیلے ہیں، کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور انہی کی اولاد یہ بنی اسرائیل ہے، اور یہی یہودی ہیں۔ یہودی ایک نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی نسل کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتے۔ اگر آدمی کو یہودی بننا چاہے تو وہ دوسرے درجے کا یہودی بنتا ہے، وہ اصل یہودی نہیں بنتا۔ یعنی آج بھی دنیا میں جو یہودی موجود ہیں وہ یہی ہیں، یہ بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ اور ان الفاظ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو مخلوق کے ایک بڑے حصے پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانہ کے لوگوں پر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل کو اس زمانے کے حساب سے فضیلت تھی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں پر فضیلت دی ہوئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا اگر یہ مراد بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ جزوی فضیلت ہے، یعنی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت ایسی دی ہے جو سب انسانوں پر ہے۔ تو مجموعی فضیلت ہوتی ہے اور ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ تو مجموعی فضیلت، اصل اعتبار تو مجموعی فضیلت کا ہوتا ہے، وہ فضیلت وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ان خاص برتاؤں کا بیان ایک آیت کے بعد شروع ہوگا، اور ان برتاؤں کا زیادہ حصہ ان مخاطبین کے باپ دادا کے ساتھ ہوا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کے ساتھ جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے ان کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور سے مشاہدہ ہوتا رہتا، اس لیے ان کو آیت میں ان کو مخاطب کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے وہ تو ان کے باپ دادوں پر تھے، ان یہودیوں کے جو حضور کے زمانے میں تھے، لیکن ان کو جو احسانات جات ان کو دلائے جا رہے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ جو باپ دادوں پر احسانات ہوئے وہ اس سے فائدہ یہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار یہ بھی ہیں، چنانچہ اس کی بنیاد پر جو بات بھی کی جائے گی وہ ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ اطاعت کی ترغیب کے بعد اطاعت نہ کرنے پر دھمکی سناتے ہیں تاکہ ترغیب کی وجہ سے بے خوف ہی نہ ہو جائیں، اور ڈرو تم اس دن سے، یعنی جس میں یعنی قیامت کے دن میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے کہ دوسرا اپنی نیکیاں کسی کے مطالبے میں دے دے، یہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ کافروں کے لیے کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہ ہوگی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی زوردار حمایت کر کے ان کو بچا سکے۔ غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے مدد کرنے کے ہوتے ہیں، ایمان کے بغیر کچھ نہ ہوگا، یعنی سفارش بھی قیامت میں ہو سکتی ہے، ہوگی، لیکن یہ کام آئے گی صرف اس کے جو ایمان والا ہے، کافر کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اگر یہ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے تو یہ تو کفر پر گئے دنیا سے، لہذا ان کے لیے لا يقبل منها شفاعہ کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے حق میں کسی کی سفارش بالکل قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو نفس سفارش ہے ایمان والوں کی، اس کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ الگ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وہ سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر سوائے اس کی اذن کے۔ آگے بنی اسرائیل پر کچھ خصوصی جو انعامات ہوئے اس کے تذکرہ ہے۔ پہلی نعمت فرعون اور اس کی اذیتوں سے نجات تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تم کو برا عذاب، سوء العذاب، سوء برا، العذاب عذاب، یسومون پہنچاتے تھے، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، یستحیون زندہ چھوڑنا، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ نجات دی ہم نے تم لوگوں کے آباء و اجداد کو فرعون کے متعلقین سے، جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، اور وہ اس طرح سے کہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو، تاکہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں اور ان کی خادمائیں بنیں۔ اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بہت بڑا بھاری امتحان تھا، کیونکہ کسی نے فرعون سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے نوزائیدہ یعنی نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ دوسرے اس میں ان کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے خدمت گاری کا کام لیتے تھے، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی، یہ نہیں کہ کوئی رحم دلی تھی، بلکہ اپنے مطلب کے لیے ان کو نہیں کیا۔ دوسری نعمت آل فرعون کو غرق کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، وَإِذْ
اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہاری وجہ سے البحر دریا کو، فانجیناکم پھر بچا لیا ہم نے تم کو، واغرقنا اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب کہ پھاڑ دیا ہم نے تمہاری نجات کی وجہ سے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مع فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستہ میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی لشکر سمیت آ پہنچا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے۔ فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنے سابقہ حالت پر ہو گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ تیسری اور چوتھی نعمت، عطائے تورات اور شرک سے توبہ کی قبولیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے، ثم تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے، پھر بھی درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد تاکہ تم احسان مانو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا ایک مدت گزرنے پر جس نے 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا۔ دوسری جگہ 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ شروع میں 30 دن تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دن کا اور اضافہ ہوا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ شروع میں 30 دن مانگے، پھر بعد میں 10 بڑھا کر 40 کر دیے۔ پھر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پرستش کے لیے بچڑا بنا لیا اور تم اس بات میں سری ظلم پر تھے کہ ایسی بیجا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے یا بقول بعض کسی اور مقام پر ٹھہر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کا اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر شکرانے کے طور پر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ یہ دوسری جگہ اس کا 16ویں پارے میں تذکرہ ہے۔ اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور بنی اسرائیل کے جاہلوں نے اس کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ پھر بھی ہم نے تمہارے بچڑے کی پرستش کرنے سے توبہ کرنے پر تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے بعد درگزر کیا تاکہ تم احسان مانو۔ رب آگے مذکورہ بالا دونوں نعمتوں کی تفصیل بیان ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کن چیز
تاکہ تم سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اور فیصلہ کی چیز، جس سے مراد یا تو تورات میں لکھے ہوئے احکام شرعیہ تھے، کیونکہ شرع سے تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا معجزے تھے کہ ان سے سچے جھوٹے دعویٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہی تھی کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی، تاکہ تم راہ راست پر چلتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک انکم، تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، اپنے اختیار کرنے سے بچڑے کو، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور قتل کر ڈالو اپنے اپنے لوگوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، ذالکم، یہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان۔ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا بچڑے کی پرستش کو اختیار کرنے سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف توبہ کرو۔ پھر توبہ کے ایک حصے کے طور پر تم بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، یعنی بچڑے کی پوجا نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی کی، قتل کرو۔ یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، کیونکہ اس سے شرک کرنے والوں کا گناہ معاف ہوگا اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص ایک معاملہ تھا، امت محمدیہ کے لیے تو یہ ہے کہ چاہے شرک ہو یا کفر ہو، اگر آدمی توبہ کر لے سچے دل سے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ان کے لیے معاملہ ذرا سخت رکھا گیا، فرمایا کہ ان کو تو قتل ہونا پڑے گا، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو پھر یہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور مہربانی فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام۔